بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، جیسے کہ میں نے نوٹیفیکیشن میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ آج ہم ڈسکشن کریں گے اس پارٹ پہ جو سیلف کوارنٹائن یا وہ ٹیسٹنگ جو لوگ خود اپنے طور پہ، کیونکہ پچھلے 1-2 ہفتے سے لاتعداد مسلسل یہ کالز موصول ہوتی ہیں کہ ہمیں فیور ہو گیا ہے، ہمیں کف ہو گیا ہے، چاند کو تھوڑا سا انکلائن کرو کہ بھائی اپنا آپ ٹیسٹ وغیرہ کرا لیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چلیں ہمیں بس آپ طریقہ بتا دیں ہمیں کرنا کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ایز اے کارڈیولوجسٹ جتنا مجھے اوپر سے چیزیں پتہ ہوتی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں کہ 2 ہفتے کم از کم آپ کو کوارنٹین کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد ری ٹیسٹنگ کرنی ہوگی یا وہ کیا، اور یہ اس میں بہت سی ٹیکنیکل باتیں بھی ہیں کہ، اور اس کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس شعبے کے کسی ماہر سے بات کی جائے تاکہ ہم سب کو اس کے متعلق جو ایک بہت بڑی تعداد اس وقت پاکستانیوں کی سیلف کوارنٹائن یا سیلف ٹیسٹنگ اور اس کے نتیجے میں سبسیکوینٹ فالو اپ وہ سیلف کر رہے ہیں یا کسی جنرل پریکٹیشنر سے یا اس طرح سے وہ آگے فردر ایڈوائس چاہتے ہیں. تو یہ خوش قسمتی تھی کہ آج ہمیں ایک اس شعبے کے ماہر، اور اس وقت وہ ہیں تو ماشاءاللہ پاکستان سے انہوں نے گریجویشن کی ہے، فردر میں کچھ چاہوں گا کہ وہ خود اپنا انٹروڈکشن کرائیں. اس وقت وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں انفیکشیس ڈیزیز کے یونیورسٹی آف ٹیکساس ہیوسٹن میں، بورڈ سرٹیفائیڈ ہیں ان انٹرنل میڈیسن ایز ویل ایز انفیکشیس ڈیزیز. اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد عمر خان. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو بہت آپ کو ایک شکریہ بھی کہ اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے ناظرین کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے، اپنے بلکہ سنی تو پورے دنیا میں جا رہی ہے، پری ڈومیننٹ فینس ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں. تو سر تھوڑا سا اپنا تعارف بتا دیں بریفلی اور پھر ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپ نے جیسے بتایا فرمایا کہ میرا نام محمد عمر خان ہے اور میں 1990 کا گریجویٹ ہوں. ڈاؤ میڈیکل کالج سے میں نے جو ہے وہ MBBS کیا تھا. اس کے بعد پھر میں یہاں امریکہ آ گیا تھا. یہاں پہ پھر میں نے انٹرنل میڈیسن میں فیلوشپ ریزیڈنسی کی اور بورڈ سرٹیفکیشن کی، اور اس کے بعد پھر انفیکشس ڈیزیز میں نے فیلوشپ کی اور بورڈ سرٹیفکیشن کی. اور اب میں گزشتہ اباؤٹ 20 سال سے یہاں ہیوسٹن میں ہوں اور میں کنسلٹنٹ ہوں انفیکشس ڈیزیز کا. اچھا ڈاکٹر عمر، آج کل ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ لاتعداد لوگ اس سے انفیکٹ، یعنی ایک سسپیکٹڈ انفیکشن فیل ہوتی ہے سمٹم سے اور تمام چیزوں سے، اور لاتعداد ایسی کالیں آتی ہیں کہ بھئی مجھے یہ ہو رہا ہے. تو پہلے تو کیونکہ ایک پینڈیمک کا دور تو ہے کہ اس دوران کوئی بھی چیز ہوگی تو اس میں پہلا سسپیشن کسی کو تو وہ شبہ ہو کہ بھئی یہ کرونا ہو سکتا ہے. عموماً لوگ اپنے طور پہ فیل کرتے ہیں کہ شاید یہ کچھ نہیں ہے، بس ایک موسمی چیز ہے. تو کیا کیا چیزیں علامتوں کے حساب سے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کی علامات تقریباً ویسی ہیں جیسے کسی اور ریسپریٹری نزلہ زکام سے بڑھ کر جو فلو ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، جس کو ہم عام طور پہ گلا بخار زکام کہتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بخار آتا ہے، باڈی ایکس جس کو جسم میں بدن میں دردوں کا معاملہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور تیسری چیز ہے کھانسی. یہ 3 چیزیں ہیں، کھانسی، بخار اور جسم میں درد. کچھ لوگ ہیڈ ایکس بھی بتاتے ہیں. اس میں یہ 3 علامات ہیں ایسی ہیں. ان میں سے بخار سب سے زیادہ کامن ہے. بخار کی موجودگی شروع میں ہلکے ہلکے درد ہوں گے جسم میں، پھر اس کے بعد ہلکی حرارت ہوگی اور لیک آف انرجی، بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے. یہ 3-4 علامات ہیں جو انسان should be a red flag کہ جو ہے وہ یہ چیز ہو رہی ہے. ان علامتوں کے ساتھ ٹیسٹ کرنا مناسب ہے پہلے، تاکہ آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کرونا ہیں یا نان کرونا ہیں. تو ایڈوائز یہ ہے کہ بیسکلی اگر آپ کو اس طرح کی علامات ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے انسان کو تھوڑا الرٹ ہو جانا چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی موقع پہ جا کے ٹیسٹ کر لیں. یہ کچھ مریضوں میں تو یہ اس بات کی اہمیت بنتی ہے. ایسے لوگ کہ جن کے اندر بیماری بہت جلدی زور پکڑ جاتی ہے، ایسے لوگ کہ جن کے اندر جسم کا اپنا مدافعتی نظام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے،
جیسے کہ میں بتاؤں آپ کو جو لوگ ڈائلسس کے اوپر ہیں یا جن لوگوں کو سیویئر COPD جس کو ہم کہتے ہیں ایستھما کی بیماری ہو یا اس کو ایمفائسیما کہتے ہیں بعض لوگ, تو یہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کو آلریڈی ہوتی ہیں. ایسے لوگ دیز آر ویری ایزی ٹو گیٹ ویری سیویئر انفیکشن. پیپل جن کو کینسر ہو, کینسر کی کیموتھراپی مل رہی ہو, ان لوگوں کے لیے ویٹ کرنا مناسب نہیں ہے. ان کو پہلے ہی موقع کے اوپر جن کو بخار ہو اور اس طرح کی علامات جو میں نے بتائی اگر ہو رہی ہیں تو دے شوڈ گو ہیڈ اینڈ اسٹارٹ ٹیسٹنگ. لیکن ادروائز اگر ینگ لوگ ہیں اور بخار اس طرح کا آ رہا ہے, ادروائز ہیلتھی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ پہلے موقع پہ ان کو بھاگ کے ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. دے کین ویٹ. what they should do in the meantime is کہ دوسروں سے الگ رہیں, اپنے کمرے تک محدود ہو جائیں, دوسروں کے ساتھ اپنا گھر کے اندر کمیونیکیشن کم کر دیں کافی, اور سیلف کوارنٹین کا معاملہ شروع کر دیں اور دیکھیں کہ کیسا رہتا ہے. 1 یا 2 یا 3 دن کے اندر اگر یہ علامات بڑھ رہی ہیں, فیور پرسسٹ کر رہا ہے, ہیڈ ایک زیادہ ہو رہا ہے, کھانسی میں اضافہ ہے, یا کچھ چیسٹ میں پریشر جیسی کیفیت ہے, جیسے سینے کے اندر گھٹن سی محسوس ہوتی ہے یا سینے میں سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے, یہ وہ علامات ہیں کہ you should go ahead and not wait and go ahead and go to either a center or if there are any local kits available and you can do it yourself, تو بالکل مناسب ہوگا ایسے موقع پہ. اچھا, اس طرح کی علامتوں سے نا, علامتوں کے بہت سے لوگ اپنے گھروں پہ سیلف کوارنٹین ہیں, تو اگر وہ انٹرمیڈیٹ نوعیت کی علامت رہتی ہے تو آگے ان کا کورس کیا ہونا چاہیے, کب تک وہ کوارنٹین رہیں, کب وہ پھر اپنے لوگوں سے مل سکتے ہیں, انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیا ہوا ہے. جی تو یہ ایکچولی یہ بہت کامن چیز ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے, یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. بالکل اسی قسم کے کوشچنز آتے ہیں. یہ میں بہت سارے ویبینار میں یہاں پہ کر چکا ہوں اور ایگزیکٹلی یہی چیز سامنے آ رہی ہے یہاں پہ بھی, اور اس میں بھی یہی کوشچنز ہوتے ہیں. اور اس میں جو چیز ہے وہ یہ کہ اگر آپ کی علامات بڑھ نہیں رہی ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ ادروائز ہیلتھی ہیں اور ادروائز آپ کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے, ینگ ہیں, اسپیشلی ینگ لوگوں کے لیے self quarantine is the only thing that you need to do. Typically یہ علامات 7 سے 10 دن, اور کچھ بزرگوں کے اندر یا جن لوگوں کے اندر کچھ معمولی سی بیماریاں ہیں ان میں up to 2 weeks یہ لاسٹ کر سکتی ہیں. جہاں تک کوارنٹین کا تعلق ہے, کوارنٹین کے بارے میں جو چیز بتائی جاتی ہے, جو ریکمنڈیشنز ہیں, اور there are certain scenarios that جو ریکمنڈیشنز سے بڑھ کر ہوتے ہیں, تو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. ریکمنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 دن علامات کے سٹارٹ ہونے کے بعد, جب سے آپ کو پہلی علامات شروع ہوتی ہیں, اس کے 10 دن کے بعد اگر آپ کو علامات موجود نہیں ہیں, 10 دنوں تک آپ کی علامات اگر ختم ہو گئی ہیں اور آپ کو علامات کے شروع ہونے سے آپ کاؤنٹ کریں گے 10 دن, 10 دنوں کے بعد اگر آپ کے پاس علامات موجود نہیں ہیں تو یو کین, some people say کہ 14 دن انتظار کر لیں زیادہ بہتر ہے, لیکن 10 دن کی ریکمنڈیشن موجود ہے CDC کی طرف سے بھی, یہاں کی امریکن کالج آف میڈیسن کی طرف سے بھی, کہ 10 دن کے بعد اگر آپ کے پاس علامات موجود نہیں ہیں تو یو کین اسٹاپ سیلف کوارنٹیننگ یور سیلف اینڈ یو آر ناٹ انفیکشیس. آپ کے پاس بیماری کے پھیلنے کا معاملہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ یو ول بی فائن. یہ ایک ریکمنڈیشن ہے. دوسری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ علامات ختم ہونے کے بعد, یعنی آپ کا بخار چلا گیا ہے, آپ کی کھانسی چلی گئی ہے, آپ بالکل ٹھیک محسوس کر رہے ہیں, کمزوری ٹھیک ہو گئی ہے, یہ ساری چیزیں ہونے کے 3 دن بعد, 3 دن کے بعد, علامات کے ختم ہونے کے 3 دن کے بعد یو کین اسٹاپ یور سیلف فرام سیلف کوارنٹیننگ. یہ دونوں ریکمنڈیشن موجود ہیں. اچھا, اس کے بعد کچھ ایکسیپشنز ہیں. کچھ لوگ ہوں گے جن کو, اللہ عالم میری آواز جا رہی ہے کہ نہیں, کچھ لوگ ہوں گے جن کو یہ علامات بخار اور کھانسی ایکسٹینڈ کرتا ہے, ہفتہ 10 دن, پھر بعض اوقات 2 ویک بھی ہو جاتے ہیں. جی ڈاکٹر عمر, آپ بات کر رہے تھے 10 دن کی, علامتوں کے بعد 10 دن تک. ٹھیک ہے, تو بیسکلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ 10 دن کے بعد کوارنٹین ختم کی جا سکتی ہے. اچھا, دوسری جو اس کے علاوہ جو دوسری ریکمنڈیشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ علامات ختم ہونے کے 3 دن تک اور انتظار کر لیں, جب آپ کا بخار ختم ہو جائے. خاص طور پہ بخار از اے ویری امپورٹنٹ انڈیکیشن. کھانسی تھوڑی بہت پرسسٹ کرتی ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل ایز لانگ ایز کھانسی بہتر ہو رہی ہے. کھانسی اگر امپروو ہو رہی ہے, بخار چلا گیا ہے, کمزوری بہتر ہو رہی ہے, بخار کے جانے کے بعد, کھانسی امپروومنٹ کے سٹارٹ ہونے کے بعد
3 دن تک اور انتظار کر لیں, اور اگر آپ ادروائز ہیلتھی ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے تو یو کین اسٹاپ یور سیلف کوارنٹین. وائرس کین اسٹل بی پازیٹیو. بہت امپورٹنٹ چیز میں کہہ رہا ہوں, لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. ٹیسٹ کے اندر وائرس کا پازیٹیو آنا انفیکشن کی علامت ضروری نہیں ہے. پھر سن لیجیے, ٹیسٹ کے اندر وائرس کا پازیٹیو آ جانا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انفیکشس ہی ہوں. پازیٹیو آ سکتا ہے ٹیسٹ. یہ ٹیسٹ جو پی سی آر ٹیسٹ اس کو کرتے ہیں ہم لوگ, یہ بیسکلی وائرس کا پی سی آر ڈی این اے ڈیٹیکٹ کرتا ہے. It does not mean that the virus is live. The live virus can only be found if you do culture. دو چیزیں ہوتی ہیں, کلچر ہوتا ہے. ڈاکٹر عمر, کچھ 3 4 5 سوال اسی ریلیٹڈ تھے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے ریلیٹیو کو یا ہسبینڈ کو یا بہت سارے انہوں نے اپنے اور ان میں ملتے جلتے کہ 3-4 دن صرف سمٹم رہے ہیں, تو اب اس کا کیا کریں گے؟ اس میں تو آپ نے ذکر کیا کہ 10 دن کی علامتیں ہوں تو 10 دن کے بعد پھر وہ علامتیں ختم. کچھ لوگوں کو علامتیں ہی 3-4 دن بس ہوئی, اس کے بعد وہ سیٹ ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا بین کرنے کا معاملہ ہونا چاہیے. اگر علامتیں 3-4 دن رہیں, اور یہ ضروراً وہ لوگ ہوں گے جو ینگ لوگ ہیں. ینگ لوگوں میں عموماً سمٹمز بہت مائلڈ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کے ایک انفیکشس ڈیزیز کے میرے ایک کولیگ ہیں, ان کو ہی از ینگر دین می, ان کو ہو گیا اور he actually didn't even know about it. He was basically ان کو تھوڑا بہت کھانسی ہوئی, تھوڑا سا جسم میں درد ہوا, اور اس کے بعد وہ ٹھیک رہے. تھوڑی بہت کھانسی رہی, میرا خیال ہے 4 یا 5 یا 6 دن ان کو سمٹم ہوئے ہوں گے. اس میں احتیاطاً میری جو اس میں مشورہ ہے وہ یہ کہ 10 دن ضرور ویٹ کر لے before you start mingling with everybody. 10 دن کا جو نمبر ہے یہ کی نمبر ہے. 10 دن جو ہے وہ میرا خیال ہے ذہن میں رکھیں, باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں. وہ 3 دن والی بات جو ہے اس کو چھوڑ دیں, اس سے لوگ زیادہ کنفیوز ہوں گے. میرا خیال ہے کہ 10 دن کا نمبر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اگر علامات ختم ہو جاتی ہیں, میں تھوڑی سی ایلیبریٹ کرتا ہوں, یعنی اگر 10 دن سے کم میں بھی علامات, چاہے وہ 3 دن 5 دن 7 دن, لیکن ہم یہ یاد رکھیں کہ جس دن علامتیں آئیں اس سے لے کے 10 دن تک کم از کم آپ اپنے آپ کو کوارنٹائن کریں. اور یہ بہت اچھی ڈاکٹر عمر آپ نے ایک بات کی پی سی آر کی. یہ میرے پاس کئی کالیں آئیں, بہت سے لوگوں نے کیا کیا کہ رائٹ ایٹ دا بگننگ پی سی آر کرایا. یہاں پہ کلچر اسی طرح ہو رہا ہے, کیونکہ ایون بڑے بڑے لوگ بھی جو ہوتے ہیں کوارنٹائن, تو وہ نیکسٹ پی سی آر جب نیگیٹو آتا ہے تب وہ کوارنٹائن توڑتے ہیں. تو یہ آپ نے بہت عمدہ بات کی. اتنی پریشانی تھی ہمارے یہاں لوگوں کو کہ 2 ہفتے بعد انہوں نے کووڈ کا دوبارہ ٹیسٹ کیا, وہ پھر پازیٹیو, حالانکہ علامتیں ختم, پیشنٹ بالکل اسٹیبل. اب وہ پریشان, 8,000 کا یہاں پرائیویٹ لیب ٹیسٹ کرتی ہے, اب کیا تیسرا ٹیسٹ کریں 1 ہفتے بعد. یہ بڑی اچھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ریکمنڈیشنز ہیں دوبارہ ٹیسٹ کرانے کی, کہ یا یہ کہ کہنے کی کہ بھئی اس میں آپ کوارنٹین رکھیں, یہ مختلف سینیریوز ہیں جو انفارچونیٹلی کنفیوز کرتے ہیں عام لوگوں کو. ہسپتالوں کے اندر, آئی سی یوز کے اندر, کریٹیکل کیئر یونٹ کے اندر, جہاں پہ مریض ایڈمٹ ہوتا ہے اور اس کی حالت خراب ہوتی ہے, ایسے لوگوں کے اندر تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی کوارنٹین ہم نہیں نکالتے ان کو کوارنٹین سے, ایون دو کہ ان کے سمٹمز ختم ہوئے ہوتے ہیں, جب تک کہ ان کا پی سی آر دوبارہ ٹیسٹ نیگیٹو نہیں آتا. یہ ایک الگ کہانی ہے, یہ ایک الگ ایشو ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے, وہ میں بتاتا چلوں, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہسپتال میں شاید آپ کے ساتھ ہو کہ آپ کے جاننے والے, آپ کے عزیز ہسپتال میں موجود ہیں اور ڈاکٹرز نے ٹیسٹ پازیٹیو آ رہا ہے, ان کے بخار اتر گئے ہیں, وہ ٹھیک ہیں, لیکن ڈاکٹر ان کو شاید وہ کوارنٹین سے نہ نکالیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہسپتال میں دیگر مریض جو ان کے آگے پیچھے دوسرے بستروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا امیون سسٹم بعض اوقات بہت لو ہوتا ہے. کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلا مریض آپ کے ساتھ جو آپ کے برابر میں لیٹا ہوا ہے وہ کینسر کا مریض ہے. ان مریضوں کو 1% بھی ہم چانس نہیں لینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے خدا نخواستہ یہ بیماری منتقل ہو جائے. تو لاٹ آف ٹائمز یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں تھوڑی حد سے زیادہ احتیاط کہنا چاہیے, اس کو میں نام دوں گا حد سے زیادہ احتیاط. حد سے زیادہ احتیاط جو ہے وہ ہم خاص سچویشنز کے اندر کر رہے ہیں,
اور ان میں ایک سچویشن یہ ہے کہ ہم آئی سی یوز کے اندر یا جو لوگ ڈائلسس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی ڈائلسس مشینوں کے اندر ان کو جانا ہوتا ہے اور وہی ڈائلسس مشینیں دوسرے مریضوں کو لگتی ہیں، پھیلاؤ روکنے کے لیے یہ احتیاطیں ہوتی ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے لیے گھر کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. 10 دن گزر جانے کے بعد، علامات ختم ہو جانے کے بعد دے شوڈ بی اوکے. ڈاکٹر عمر، اس نے تو ہماری زندگیاں پتہ نہیں کتنے لوگوں کی آج آپ کی اس بات سے زندگیوں میں سکون آ گیا ہوگا. یہ 8,000 کے ٹیسٹ تو ایک عذاب بنے ہوئے تھے ہمارے لیے کہ ایون ٹیسٹ کرائے بغیر بھی ایک ینگ لو رسک آدمی اپنے طور پہ سیلف کوارنٹین ہو جائے 10 دن، اور بہت زیادہ احتیاط چاہتا ہے تو 2-3 دن اور آپ نے جیسے ذکر کیا تھا، لیکن ریکمنڈیشن 10 دن کی ہے. بالکل بالکل 10 دن سے 2 ہفتہ بیسکلی. اگر اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جو لوگ ہیلتھی اور ینگ نہیں ہیں، بزرگ ہیں، فار انسٹنس ہارٹ پرابلم ہے، ڈائبٹیز آؤٹ آف کنٹرول ہے، اسٹڈیز نے یہ شو کیا ہے کہ ان لوگوں میں وائرس جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ دن پرسسٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ہیلتھی پیپل. جو ادروائز صحت مند لوگ ہیں، ینگ لوگ ہیں، جو میجورٹی آف دا پیشنٹ پاپولیشن از دیٹ. Majority of the patient population is young, healthy, otherwise going people outdoors. یہ لوگ ہیں کہ جن کو ایکسپوجر بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کو انفیکشن بھی زیادہ ہوتی ہے. ان لوگوں میں سمٹمز زیادہ نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. جو بزرگ معمر لوگ ہیں ان لوگوں کے اندر بیماری شدید ہوتی ہے تو اس لیے ہماری نظر میں زیادہ آ جاتے ہیں. جس ہمیں لگتا یہ ہے کہ اچھا یہ لوگ زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. وہ افیکٹ ان کی پاپولیشن زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن ڈیزیز کی شدت کی وجہ سے وہ ہمیں نظر زیادہ آتے ہیں. جو بزرگ لوگ ہیں، جو خاص طور پہ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کرونک ڈیزیزز میں ہیں، ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں، ان کے اندر میں کہوں گا کہ اگر 10 دن سے بھی زیادہ وہ چاہیں اگر احتیاط کرنا تو آئی ووڈنٹ مائنڈ، کیونکہ ریکمنڈیشن 10 ڈیز بھی ہے. ایک آدھ سوسائٹیز کے ریکمنڈیشن میں 14 ڈیز بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کہ 10 دن یوزلی از اے گڈ مارکر فار موسٹ آف دا پیپل.